نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل تقریباً 19-20 دنوں سے ہم جو ہے روزے کے مسائل، رمضان کے مسائل، نماز کے مسائل، اعتکاف کے مسائل جو ہے ہم مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی چلے آ رہے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو، جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ جو 7 لوگوں کو جو بتایا گیا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا، آپ ان میں سے کسی کو دے دیں یا ان میں سے کسی ایک کو دے دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر زکوٰۃ آپ کی 25,000 یا 30,000 روپیہ نکلتی ہے تو آپ 25 یا 30,000 روپیہ ایک شخص کو آپ اس وقت دے سکتے ہیں جب وہ قرض دار بھی ہو، فقیر کے ساتھ ساتھ قرض دار ہو، یا فقیر نہ ہو تو قرض دار ہو، تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے پاس قرض نہیں ہے، صرف کھانے پینے کے لیے ہی پیسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو نصاب سے کم مال دینا یہ ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے۔ ٹھیک، زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے آپ دے رہے ہیں اسے آپ مالک بنا دیں۔ صرف اس کے لیے جائز کر دینا کہ میں نے یہ تیرے لیے رکھ لیا ہے لیکن دے نہیں رہا ہوں تو نہیں چلے گا، بلکہ اسے مالک بنانا بھی یہ ضروری ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال مسجد میں صرف کرنا، یا اس سے میت کو کفن دینا، یا میت کا قرضہ ادا کرنا، یا غلام آزاد کرنا، یا پل بنا دینا، یا سڑک بنوا دینا، یا نہر یا کنواں کھدوا دینا، یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر کے وقف کر دینا، زکوٰۃ کے پیسے سے جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے سب درست نہیں ہے۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو آپ حیلہ شرعی کروائیے، اس کے بعد جو ہے ان جگہوں پر آپ صرف کر سکتے ہیں۔ فقیر پر قرض ہے اور اس کے کہنے سے مال زکوٰۃ سے وہ قرض ادا کیا گیا، زکوٰۃ ہو گئی۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس پر قرض بہت زیادہ ہے لیکن مال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے زکوٰۃ کا مال لیا اور زکوٰۃ کے مال سے ہم نے قرض کو ادا کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اس کے حکم سے زکوٰۃ اگر اس کے حکم سے نہیں دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میرے اوپر مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ قرض کیا کریں، آپ ادا کریں، لیکن آپ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ادا کریں گے؟ تو حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے پہلے اجازت لیں کہ میں کیا آپ کے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کو اجازت دے دی کہ ہاں آپ جو ہے میرے قرضے کو ادا کر سکتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے قرضہ ادا کر دیجئے۔ لیکن اگر میں نے اجازت نہیں دی اور میری اجازت کے بغیر آپ نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے زکوٰۃ نکالی اور قرضہ دار والے کو دے دیا، میرے قرض دار کو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے ماں کو نہیں دے سکتے ہیں، باپ کو نہیں دے سکتے ہیں، دادا دادی کو نہیں دے سکتے ہیں، نانا نانی کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو زکوٰۃ بھی نہیں دیا جائے گا تو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جائے گا اور کفارہ وغیرہ بھی انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، یوں ہی نفلی جو فرض و واجب نہیں ہے،
اگر نفلی صدقہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ دینا بہتر ہے۔ بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا یہ کہ بیوی کی اولاد جو دوسرے سے یا بیوی شوہر کے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ رشتہ داروں میں سے جس کا نفقہ یعنی جس کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ نفقہ میں محسوب نہ کرے، یعنی یہ کہ خرچے میں اس پیسے کو نہ ڈالے۔ اب آئیے، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، مجھے تو کچھ بولنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ آیا ہے، میرا سوال یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کیا فطرہ صرف اس پہ فرض ہے جن پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر کسی پہ زکوٰۃ نہیں نکلتا تو وہ فطرہ بھی نہیں دے سکتا؟ جی، سوال آپ نے صحیح کیا ہے کہ اگر جو لوگ مالدار مالک نصاب ہے، جو زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہے، وہی فطرہ نکالیں گے۔ اگر کوئی غریب ہے تو غریب پر فطرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غریب سے مراد مالک نصاب نہ ہو، کوئی مالک نصاب نہ ہو تو اس پر فطرہ نہیں ہے، لیکن مالک نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور فطرہ بھی ہے، دونوں نکالنا پڑے گا۔ حضرت تراویح میں نیت کرنا یعنی یہ بول کے نیت کرنا ضروری ہے؟ بول کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں آپ نیت کر لیں گے تو بھی چل جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی پیسہ نہ ہو تو کیا زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ یہ اسے گروی رکھے بیچ کر دے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے اور مال بھی کچھ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور نصاب سے کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 7.5 تولہ پر نصاب پورا ہوتا ہے، 7 پر نصاب پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور 7.5 تولہ سے کم ہے تو نصاب نہیں پورتا ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر چاندی وغیرہ کچھ ہے تو ایسی صورت میں چاندی اور سونا دونوں ملا کر کے آپ جو ہے یا تو پیسے سے نکالو، یا یہ کہ اس سونے میں سے تھوڑا سا کچھ کاٹ دو، یعنی کچھ سونا نکال کر کے اسے بیچ دو اور زکوٰۃ آپ نکال لیجئے۔ حضرت جنابت غسل لیتے وقت دانت میں اگر کچھ پھنسا ہو، کھانے کا کچھ حصہ دانت کے بیچ میں، اور اگر وہ نہیں نکالا اور غسل کر لیا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ کلی اچھے کرنے کے بعد بھی نہیں نکلا۔ دیکھیے، اگر آپ پر غسل جنابت فرض ہے، یعنی یہ کہ آپ ناپاک ہے اور آپ پر نہانا فرض ہے، ٹھیک، نہانا فرض ہے، لیکن آپ کے دانت میں گوشت کا ٹکڑا یا یہ کہ روٹی کا ٹکڑا یا یہ کہ پان سپاری وغیرہ کچھ بھی دانت میں پھنس گیا ہے تو اس کا نکالنا آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنے سے پہلے کھلال لیجئے اور کھلال لے کر کے آپ اس کو نکالیے، آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہیں اور آپ نے ویسے ہی نہا لیا اور کلی کیا اور وہاں سوکھا رہ گیا تو ایسی صورت میں آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گوشت ایک دم باریک سا ذرہ دانتوں میں پھنس جاتا ہے جو نکالنے کے باوجود نہیں نکلتا ہے، بہت کوشش کی نہیں نکلا، تب ایسی صورت میں بحالت مجبوری آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر جو نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نکال سکتے ہیں، تو آپ پر نکالنا یہ لازم اور ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ادا ہوگا۔ پیر درد کے لیے دعا بتائیے۔ اگر کسی کے پیر میں درد ہو تو اس پیر پر جہاں درد کر رہا ہے وہاں پر ہاتھ رکھے اور بسم اللہ الشافی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسکن بربک العزیز بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس طرح پھونک کر کے اس کو مسل دے۔ یہ مسلسل کچھ دیر میں، آدھے گھنٹے میں کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفایابی عطا فرما دے گا۔ حضرت غسل کرنے کی سنت کیا ہے؟ غسل کرنے میں ہر چیز کو 3 مرتبہ دھلنا، یہ جو ہے نا سنت ہے،
ہاں اس میں وہ ٹائم جائے گا تفصیل کے ساتھ، اس لیے میں نے اختصار میں بتا دیا۔ قرآن پہلے پیر میں حیات آیا تو سجدہ کر سکتے ہیں؟ سوال صحیح نہیں ہے، یعنی پہلے پارے میں آیا، قرآن کے پہلے پارے میں آیت سجدہ نہیں ہے بلکہ 90 پارے میں سجدہ ہے۔ اگر آپ 90 پارہ ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت آپ سجدہ کر لیجئے، یا پارہ مکمل کرنے کے بعد سجدہ کر لیجئے۔ رضا کی بزت حالت میں بچا لیا، یہ آپ ناخن کاٹنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں، جی روزے کی حالت میں اگر کسی نے ناخن کاٹ لیا تو ناخن کاٹنا جائز ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، جیسے کہ ASW، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے SAW لکھا جاتا ہے، یا ایک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس کی جگہ شارٹ فارم میں RA لکھا جاتا ہے، تو اس طرح کا لکھنا یہ حرام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو حرام کہا ہے، اور غالباً اس کی انگلی کاٹ دینے کا حکم دیا ہے جو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھنے میں بخالت کرنا یا کسی کے دعا دینے میں بخالت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے پورا کا پورا لکھا کرے، رضی اللہ عنہ پورا لکھا کرے، رحمت اللہ تعالی علیہ پورا لکھا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرے، علیہ الصلاۃ والسلام پورا لکھا کرے۔ حضرت کیا نائٹ فال ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، نائٹ فال ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اشرف صاحب، آپ اپنے بھائی کو کیا نام ہے، جو آپ کے بھائی خالہ زاد ہیں، ان کو بتا دیجئے گا کہ اعتکاف مرد گھر میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی مسجد میں ایک اعتکاف کر لیا تو سنت علی الکفایہ ہونے کی وجہ سے سب بری الذمہ ہو جائیں گے، یہ ان کو مسئلہ بتا دیجئے گا آپ۔ حاملہ عورت کو ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں تو کیا ڈاکٹر کی بات مان کر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حمل والی عورت کو ایسے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ لے، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے جتنے روزے اس کے چھوٹے اتنے روزے کی وہ عورت مکمل قضا کر لے۔ حضرت التحیات پڑھ کر بتائیے۔ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں، وہ التحیات اس طرح پڑھا جاتا ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے، لا پر انگلی اٹھانا ہے اور اللہ پر گرا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے التحیات۔ حضرت AC کا پانی پاک ہے، کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، AC کا پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہو۔ حضرت سحر کے وقت کے وضو سے فجر کے بعد فجر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ گیس کا مریض نہیں، اگر کوئی گیس کا مریض ہے اور اس نے وضو کر کے تہجد بھی پڑھی اور تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے نا اسی وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بہت وقفہ بھی ہو جاتا ہے، گیپ بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے فجر والا فجر میں پڑھے اور تہجد والا تہجد میں پڑھے۔ حضرت اگر شیمپو سے نہاتے ہیں اور روزہ ہی ڈیڈ سے پھاڑا تو روزہ دانت سے پھاڑا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا، شیمپو سے نہاتے ہیں تو اس کے اگر پلاسٹک کو اگر کسی نے دانت سے پھاڑا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس شیمپو وغیرہ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔
السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فطرہ صرف اس پہ فرض ہے جس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر کسی پہ زکوٰۃ نہیں نکلتا تو فطرہ نہ دے تو چلے گا؟ جی، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے انہی پہ فطرہ بھی فرض ہے، اور جن پہ فطرہ فرض ہے انہی پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر کوئی غریب ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ فطرہ نہیں دے تو بھی چل جائے گا. حضرت ہم لوگ حنفی ہے، اور 3 جو ہمارے امام ہیں، تو اگر ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی. اب جو رفع دین کرتا ہے تو وہاں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو حنفی حضرات ہیں ان کی اقتداء میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ امام ہمارے مسائل کی پابندی کرے، ہمارے فرائض و واجبات کی خاص طور سے پابندی کرے. اگر وہ ہمارے فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے تب ہماری ان کی اقتداء میں نماز ہوگی، اور اگر ہماری پابندی نہیں کرتا ہے تو ان کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض ہمارے مسائل کی پابندی کرتا ہے تو ہم اپنے ہی اعتبار سے نماز پڑھیں گے، صرف ان کی اقتداء میں پڑھیں گے. وہ رفع دین کرتے ہیں تو ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم حنفی ہیں، صرف نماز کے لیے ان کی اقتداء کر رہے ہیں، پورے مسائل کے لیے ان کی اقتداء ہم نہیں کر رہے ہیں. حضرت ایک بھائی بہن ہے جس کے ماں کا انتقال کے بعد باپ بچپن ہی میں چھوڑ کے دوسری شادی کر لیا، مگر ابھی کال کر کے پریشان کرتا ہے اور بہن کے ہر چلن پر نگاہ رکھتے. ایسے صورتوں میں کیا کرے؟ اگر باپ اپنے بچوں پر خاص طور سے ہر چلن پر اگر باپ اپنے بچوں کا خیال کرنے کی نیت سے ان بھائی بہن پر نگاہ رکھتا ہے تو اچھی چیز ہے، اسے کوآپریٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ستانے کی نیت سے، ظلم کرنے کی نیت سے کرتا ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن باپ ہیں، اگرچہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن وہ آخر آپ ہی کا خون ہے، آپ ان کے خون ہیں. آپ محبت سے اگر ابھی بھی لے لیتے ہیں تو رہیے، ساتھ میں مل جل کر کے رہیے، اللہ کریم کرم فرمائے گا. حضرت معافی چاہتا ہوں، میں یہ جاننا ضروری ہے میرے لیے کہ میں قرآن پڑھا نہیں ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے تو بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس لڑکے کو بولا داڑھی نہیں ہے اس لیے نماز پڑھا. دیکھیے، داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز. ہم تنہا بھی پڑھتے ہیں بغیر داڑھی والے لوگ، ان کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اور فاسق جو ہے نا امام نہیں بن سکتا ہے، کہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیے. ہاں، آپ خالی اس کو پریکٹس کر کے بتا دیجئے کہ ایسے پڑھاتے ہیں، اور اس کو کہیے کہ داڑھی رکھ لے، اور اس کے بعد جو ہے نا نماز داڑھی رکھ کر کے نماز پڑھائے. ثریا ستارہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو پھلوں کے اندر بیماریاں یا پھلوں کے اندر جو پرابلم ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہ آیا ہوا تھا. حافظ جی، ہر مسلمان کو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ سنا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یا صرف عالم لوگ ہی پڑھے ترجمے کے ساتھ؟ نہیں، آپ لوگوں کو بھی قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. رہ گیا مسئلہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ کوئی مسئلے کی جب باری آئے نا تو آپ مسئلے کے سلسلے میں خود سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی بھی قرآن کی آیت پر اگر آپ کو عمل کرنے کا من کرے تو اس عمل کے سلسلے میں آپ عالم سے ایک بات مشورہ ضرور کر لیں. کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی جو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسی کا معنی مفہوم ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں نکلتی ہے، تو علماء تم کو بہترین انداز میں سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا. حضرت میرا چھوٹا بھائی انور چاند بادشاہ بیمار ہے، کویت میں ہے. حضرت پلیز دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، شفائے کلی دے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر فجر یا ظہر کے اذان کے ترنت بعد گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں کیا، یا مسجد کی جماعت کے ٹائم کے بعد پڑھنا ہے؟ نہیں، جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے یا جو کوئی بھی اذان ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا آپ جماعت ادا کر سکتے ہو گھر میں. پیر ثاقب شامی
کو سننا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ان کے داڑھی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ کاٹ دیتے ہیں داڑھی۔ ہاں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حالات بہت گمبھیر ہے، وہاں کے حالات کے حساب سے جو ہے نا پہلے حالات جاننی پڑے گی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیل وہاں لینی پڑے گی، اس کے بعد ہی ان کو کوئی فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے روشنی دیکھنا کیسا ہے؟ جو پنڈت بتاتا ہے راشی دیکھنا، نہیں یہ حرام کام ہے، یہ دیکھنا راشی دیکھنا یہ حرام ہے، اس سے آپ کا عقیدہ بھی چلا جائے گا۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ امام سنی ہے اور تکبیر جماعتی پڑھتا ہے تو چلے گا؟ بالکل بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ جماعتی کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہے اور میرے روم پر دیکھتا ہے، اگر کسی کا من نہیں لگتا نماز قرآن پڑھنے میں، مطلب کوئی انسان ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ دیکھیے شیطان انہی لوگوں کو بہکاتا ہے جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس مشن میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے اور کچھ دن دل لگائیں۔ جب آپ کسی چیز سے مقابلہ کرو گے نا تبھی کامیابی ہوگی۔ دیکھیے میں نے ایک قول میرے استاذ نے مجھے بتائی تھی، الجہد منا والفوز من اللہ تعالی، کوشش ہماری طرف سے ہوگی نا تو کامیابی اللہ کی طرف سے ہمیں ضرور ملی ہے۔ آپ کوشش کرو، من نہیں لگتا ہے پھر بھی پڑھو، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے لیکن شیطان آپ کو بھگا رہا ہے، تو آپ کیا کرو، آپ اللہ کا نام لے کر کے کوشش کرتے پڑھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت میری ماں ہم سے ناراض تھی اور میں ایک بار ایسا سچویشن آ گیا تھا کہ میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا اور میری ماں مان گئی، تو کیا حکم ہے؟ آپ ماں سے معافی مانگو اور ماں کو سچ بتا دو کہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ میں سنی دعوت اسلامی سے جڑنا چاہتا ہوں، بلکہ میں دہلی نظام الدین کے پاس رہتا ہوں، میں ابھی تک مرید بھی نہیں ہوا ہوں، مرید ہونا ہے تو شاکر نوری صاحب سے لے سکتے ہیں، بٹ ایڈریس کیسے ملے گا؟ جی الحمدللہ، آپ جو ہے نا مجھے میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 9699074292، اس پر آپ رابطہ کیجئے اور آپ جو ہے نا جڑ جائے اور حضرت سے مرید ہو جائے۔ میں سب سے بھی کہتا ہوں جو لوگ نہیں مرید ہوئے ہیں وہ مولانا شاکر نوری حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے مرید ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت پائی کے عالم دین ہے، بہت باصفا ہے اور نیک سیرت نیک صورت ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے انسان ہے۔ میں تو بہت قریب سے جانتا ہوں، حضرت کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، حضرت کے ساتھ آنے جانے کا موقع ملتا ہے، حضرت کی کچھ نصیحتیں سننے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کی کچھ ڈانٹیں بھی سننے کو ملتی ہے، اور ڈانٹ بھی حضرت کی نصیحت ہی رہتی ہے جو میرے لیے رہتی ہے، تو نصیحت سے زیادہ تو مجھے کبھی کبھی ڈانٹ بھی ملتی ہے، تو وہ سب سنتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرے حضرت میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کسی نے واٹس ایپ پر سلام کیا، جواب دینا ضروری ہے؟ جواب نہیں دیا تو کیا گناہگار ہونا ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے سلام آپ کو کیا ہے اور آپ نے زبان سے جواب دے دیا ہے تو جواب ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے لکھ کر کے اس میں دے دیں تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ حضرت کتنا خون نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کتنا بھی خون نکلے آپ کے جسم سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ لوگ سب کو شیئر کر دیں، سب کو بھیج دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام سے جوائن ہو سکے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ سب کو بتائیے، ہر گروپ میں بھیجیے، ہر ساتھی کو بھیجیے۔ آپ لوگ پھر کوشش نہیں کرتے ہیں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہم سب کو ملے گی اور سب کو ثواب ملے گا۔ حضرت تراویح میں اگر غلطی آئے تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے کسی بھی نماز میں اگر واجب چھوٹتا ہے نا تو واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر نماز میں اگر آپ نے آیت پڑھی اور غلط ہو گیا تھا، پیچھے سے لقمہ دے دیا، آپ نے صحیح کر لیا تو اس پہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی غلطی ہو گئی لیکن ایسی غلطی ہوئی جس سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا۔ حضرت اگر حضرت
عشرن نام، ارشان نام کا معنی کیا؟ ارشان کا کوئی معنی کیا نکلے گا؟ حضرت میرے پاس 8 تولہ سونا ہے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ہے تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنے پڑے گی. ہاں چاہے سونا بیچ کے نکالیے، چاہے جو ہے نا جب پیسہ ابھی آئے گا تو پیسہ آپ دے کر کے نکالیے، کچھ بھی کر کے نکالیے لیکن نکالیے. حضرت لیڈیز کو معصوق آنے کے بند کتنے دن بعد ہوتے ہیں؟ آپ صاف صاف لکھے سوال سمجھ. حضرت فرض کے سمے 4.3 پہ شروع ہو رہا ہے، مسجد میں جماعت 4:45 پہ ہے، جماعت سے پہلے یا فجر ٹائم سے پہلے تہجد پڑھیں؟ آپ بتائیں. دیکھیے تہجد کا ٹائم تو صبح صادق کے بیچ میں رہتا ہے، ٹھیک. اگر فجر کی اذان، فجر کا وقت 4 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے آپ کو، آپ کے گاؤں کے حساب سے آپ کو تہجد پڑھنی پڑے گی. 4 کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یعنی صبح صادق میں، صبح صادق کے وقت آپ کو تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں، رات میں پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. حضرت رات کے وقت زوال کا ٹائم کیا ہے حضرت؟ اور اس ٹائم میں عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو زوال کا ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیے رات میں زوال کا کوئی ٹائم ہے ہی نہیں. رات میں زوال صرف 3 ٹائم ہے، ایک دوپہر میں ہے، ایک سورج نکلنے کے وقت ہے، ایک سورج ڈوبنے کے وقت ہے. خواب میں باپ بیٹی کی جان لینا چاہتا ہے، پلیز بتائیے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جان کا صدقہ نکال دیجئے بس. جو مکان کرائے پر لیے گئے اسے اسی پر دھاکڑ زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ آپ رہنمائی فرمائیں. جو ہم نے کرائے پر دکان لیا ہے اور کرائے پر ہم نے دکان لیا ہے تو اس دکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو انہیں ڈپوزٹ دیا ہے دکان والے کو، اس ڈپوزٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. کوئی وظیفہ بتائیے جس سے ذہن ہمیشہ قوی رہے، مضبوط رہے. آپ ہر نماز کے بعد دل اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر دل پر یا قویّو یا قویّو یا قویّو 21 مرتبہ آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن ہمیشہ مضبوط رہے گا. رکوع کی تسبیح کتنی بار پڑھنا واجب ہے؟ رکوع کی تسبیح جو ہے آپ کم سے کم 3 بار، 5 بار، 7 بار اس طرح پڑھنا چاہیے. حضرت دعا کیجئے ہم قرآن شریف اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں. انشاءاللہ عامر بابو اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو قرآن صحیح سے سکھا دے گا. قرآن شریف میں بسم اللہ پڑھ کر ختم کر سکتے ہیں، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ، وہ تو پڑھ سکتے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف کالے حروف پر صرف انگلی پھراتا رہے اس طرح، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ہر حرف پر انگلی پھیرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر سنی مسجد ایریا میں نہ ہو، جماعتی مسجد ہو تو کیا کیا جائے؟ تو جا کے سنی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی جائے، اسی کے حساب سے جو ہے نا روزہ افطار بھی ٹائم ہو جائے تو کیا جائے. میں اسے بولا داڑھی نہیں ہے اس لیے نماز پڑھا نہیں سکتا، تو اس نے جھگڑنے پر اترا ہے. تو چھوڑ دو نا، اس کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ جو جھگڑے، مسئلہ نہ سمجھے، جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے کوئی لینے دینا ہے ہی نہیں. حضرت روزے کی حالت میں کیرم لوڈو کھیلنا کیسے ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے بابو، یہ سب نہیں کھیلنا چاہیے. حضرت دجال کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا. حضرت کچھ چیز کاٹ کر کھانا کیسا ہے؟ کچھ چیز دیکھیے، روٹی وغیرہ کو کاٹنا نہیں چاہیے، روٹی کو توڑ کر کے کھانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے بٹ سے فرض اٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نوجوان اپنے نبی کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد رکھنا. کیا یہ سب بیوقوفی والی عادت ہے؟ ہم لوگوں کو بھی تو ابھی داڑھی ہے، تو کیا ہم لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ اگر جو مولانا لوگ رہتے ہیں کہ داڑھی کی شادی نہیں ہوتی ہے کیا؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. بلکہ خاص بات آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس داڑھی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی عطا فرماتا ہے، سمجھے، الٹے سیدھے نہیں دیتا ہے. حضرت فجر اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء آخری وقت تک کب رہتا ہے؟ وہ ہر گاؤں کے حساب سے ہر ایک کا الگ الگ وقت ہے، وہ اپنے گاؤں کے حساب سے جانیے. اگر جان کے نماز قضا کر کے پڑھے تو فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے قبر میں جہنم کی آگ جو ہے نا جلا دی جائے گی. ایک واقعہ ہے
شاید نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ ہے. مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ علیہ مولانا شاکر صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں برکات شریعت کے اندر کہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور دونوں بھائی بہن تھے. تو اس لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اس کا بھائی جب اپنے بہن کو قبر میں دفنانے کے لیے لے گیا تو جیسے ہی قبر میں رکھتا ہے اور قبر میں رکھ کر جنازہ وغیرہ پڑھ کر کے اسے دفن کر کے جب آتا ہے تو اس کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی اس کے بھائی کے پاس, اور وہ اشرفی کی تھیلی کیا ہو گیا کہ اس کے قبر کے اندر گر گیا. جب اس کے قبر کے اندر گر گیا تو اشرفی کی تھیلی گر گئی. تو بعد میں اسے پتہ چلا, ادھر ادھر دھیان دیا کہیں نہیں ملا, تو اسے یاد آیا کہ ابھی شاید میں بہن کے قبر میں اترا تھا, شاید وہیں پر ہوگی, میں اٹھا لے آتا ہوں. جیسے ہی گیا قبر کھودنے کے لیے تو کھودا تو کیا دیکھا کہ آنکھ کے شعلے نکل رہے. جلدی سے پاٹا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں بتا میری بہن کیا گناہ کرتی تھی. تو ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں ماں میں نے ایسے ایسا منظر دیکھا ہے. تو ماں نے کہا بیٹے تیری بہن جو ہے نا وہ گناہ گار نہیں تھی, بدکار نہیں تھی, بس ایک غلطی اس کی تھی کہ وہ نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی, نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی, یہی اس کا انجام ہے. تو جو لوگ جان بوجھ کر کے قضا کر کے پڑھتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوگا. کیا نفی سنت موقدہ غیر موقدہ میں بھی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ کسی بھی نماز میں آپ واجب چھوڑیے, آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. آپ نے گھر میں جھگڑے ختم کرنے کے لیے بتایا تھا وہ یا ودود یا گدود یا ودود, پہلا والا لفظ یا ودود بتایا تھا, جی سے نہیں بلکہ ڈبلیو سے بتایا تھا. ساتو حمیم کس پارے میں ہے؟ ساتو حمیم پتہ نہیں, یاد نہیں مجھے. رمضان کی ڈیٹ ہر سال چینج کیوں ہوتے رہتی ہے؟ اصل میں سال میں ہم لوگوں کے یہاں جو ہے نا چاند کے حساب سے آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے. میں آپ کس سے مرید ہیں؟ میں اشرف الصوفیہ سید اشرف صاحب سے مدد ذل العالی و نورانی سے میں مرید ہوں. لیڈیز کو پیرس آنکھیں بےحد کتنے دن میں پاک ہوتی ہے پیریڈز آنے کے بعد؟ اچھا, اگر کسی عورت کو ناپاکی آ جائے یعنی حیض کا خون آ جائے, ایم سی وغیرہ آ جائے, تو کسی عورت کو 3 دن عادت, کسی کو 5 دن عادت, کسی کو 7 دن عادت, کسی کو 10 دن عادت. اگر 3 دن آئے کسی عورت کو 3 دن میں ختم ہو جائے تو چوتھے دن وہ غسل کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے, روزہ رکھ سکتی. 5 دن عادت ہے تو چھٹے دن سے وہ غسل کر کے نماز روزہ سب کر سکتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. حضرت ایک لڑکا نماز پڑھا رہا تھا اور رکعت بھول گیا, ذہن منتشر ہو گیا, تو اب کیا کرے؟ تو پیچھے والے لوگ لقمہ دے دے اس کو اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں. حضرت ہم ظہر کی 4 سنت پڑھتے ہیں اور یہاں 4 فرض شروع ہو گئی, تو کیا 4 سنت پوری کرنے کی کر کے یا توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے؟ دیکھیے, اگر آپ 4 رکعت آپ نے سنت شروع کی ہے اور ادھر ظہر کی نماز شروع ہو گئی جماعت, تو اگر آپ نے 2 رکعت سے پہلے ابھی آپ ہیں تو 2 رکعت پر آپ کیا کر دو, سلام پھیر دو اور جماعت میں شامل ہو جاؤ. لیکن اگر 2 رکعت سے زیادہ آپ نے پڑھ لی ہے, تیسری رکعت میں شامل ہو گئے, تو اب 4 رکعت پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرو. میرا سوال ہے کہ کیا وضو کے بنا قرآن پاک ہاتھوں میں نہیں لے سکتے ہیں؟ جی, اگر قرآن کو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے ہو. قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ ناپاک بے وضو لوگ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے. جب بے وضو نہیں چھو سکتے ہیں تو ناپاک لوگ بدرجہ اولا نہیں چھو سکتے ہیں. حضرت کیا مرد اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ ہاں جی, بالکل پڑھا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اعتکاف کے لوگ موبائل فون سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ رہنمائی فرمائیں. ضرورت کی بات, کام کاج کی بات نہیں ہونی چاہیے. ضرورت کی بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں. آپ کی فوٹو نہیں آ رہی ہے. حضرت عورت کو حیض 20 دن تک کے بند نہیں
ہو رہا ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا اگر کسی عورت کی عادت جو ہے وہ کل ملا کر کے کسی عورت کی عادت حیض آنے کی 7 دن کی ہے، ٹھیک ہے، اور 7 دن کے بعد بھی اس کو مسلسل خون آ رہا ہے اور وہ خون 20 دن تک کے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں 7 دن تک کے اس کا حیض مانا جائے گا، اور بقیہ جو 13 دن ایکسٹرا ہے وہ بیماری کا خون مانا جائے گا۔ اتنے بیماری کے دنوں میں وہ روزہ اور روزے کی قضا بھی کرے اور روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ حضرت 2 مقتدی میں سے ایک بدعقیدہ ہو تو جماعت ہوگی؟ نہیں، تب نہیں ہوگی، تب آپ بدعقیدہ کے ساتھ نماز مت پڑھیے۔ فدیہ اور فطرہ کسے کہتے ہیں؟ فطرہ جو ہوتا ہے وہ عید سے پہلے اپنے رمضان کے روزے یا عبادات وغیرہ میں جو کمی وغیرہ آ جاتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے فطرہ کہتے ہیں، لیکن یہ مالک نصاب پر ہی واجب ہے، غریب پر نہیں۔ اور فدیہ کہتے ہیں کوئی اتنا بیمار ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسا شخص ہو گیا کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو بطور بدلہ، روزے کے بدلہ، سمجھ گئے، وہ کیا کرے، اسی فطرے کی مقدار میں جو فطرے کا پیسہ نکلتا ہے اتنا ہی پیسہ وہ کیا کرے، غریبوں کو دے دے، تو اسے کہا جاتا ہے فدیہ کہتے ہیں۔ حضرت آٹومیٹک واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن 3 مرتبہ آپ اس کو جو ہے نا آٹومیٹک مشین میں 3 مرتبہ نئے پانی کا استعمال کیجئے، تب ہوگا۔ حضرت سورہ تراویح میں ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے 2 سورہ ملانے کو کہا تھا، ہر رکعت میں ایک سورت الحمد پڑھے اور 1 سورت ملائے، الحمد پڑھے اور 1 سورت ملائے، میں نے اس طرح بتایا تھا، سمجھ گئے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 ہی سورت ملانا ہے، پھر دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت ملانا ہے، پھر تیسری رکعت پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت ملانا ہے، پھر چوتھی رکعت پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت ملانا ہے، اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ روزے میں خون ڈونیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کے جان پر بن آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور آپ کے خون کی اس کو ضرورت ہے، تو روزے کی حالت میں بھی آپ اسے خون دے سکتے ہو، اس سے آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ بلی کو مارنا کیسا ہے؟ بلا وجہ کسی بھی جانور کو مارنا یہ گناہ ہے۔ حضرت میں اپنا زکوٰۃ کا پیسہ اپنے دوست کو دے سکتا ہوں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا پا رہا ہے، مگر ان کی مالی حالت ٹھیک ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ جو مالک نصاب نہیں ہے انہی کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز میں تھرڈ رکعت میں 3 سجدے کیے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے تیسری رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو آخری رکعت میں وہ کیا کرے، سجدے سو کر کے نماز مکمل کر لے۔ حضرت لیلۃ القدر کیسے تلاش کرے؟ آپ جو ہے نا لیلۃ القدر کیسے تلاش کریں گے؟ 21ویں تاریخ کو، 23 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 27 کو، 29 کو، ان 5 راتوں کو جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ نے چاہا تو 5 میں سے کسی کو ایک لیلۃ القدر بنا دے گا اور آپ کو وہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بنا کسی گواہ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، بنا کسی گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح میں یہ شرط ہے کہ 2 گواہ چاہیے، وہ بھی دونوں مرد۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورت، کیونکہ گواہی میں 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورت آتی ہے، اور صرف عورتیں ہیں تو 4 عورتوں کی گواہی چلے گی، اور صرف مرد ہے تو صرف 2 مرد، یا مرد اور عورت ہے تو 1 مرد 2 عورت، اس طریقے سے۔ گھر میں امن سکون کے لیے کچھ بتائیے۔ امن سکون کے لیے گھر میں رہنا ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیے، اور اس پانی پہ دم کر کے سب کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ امن و سکون رہے گا۔ اور خاص بات یہ کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیے اور دین اسلام کو نافذ کیجیے۔ رمضان میں اگر کوئی مومن کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بنا حساب کے جنت میں جائے گا؟ ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ سوال جواب ہمیشہ کے لیے اسے معاف ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ حضرت کیا مرد ہاتھ، پیر اور سینے کے بال ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیے،
ختم تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے، اس سے اندرونی بیماری جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، طاقت جو ہوتی ہے بیماری نہیں بلکہ اندرونی طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ قوت باہ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟ اگر سورہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا اور دعائے قنوت نہیں پڑھی تو رکوع سے پلٹ کر نہ آئے، بلکہ نماز کنٹینیو کرے اور اخیر میں سجدہ سو کر کے وہ نماز مکمل کر لے۔ حضرت حافظ لوگ ناپاکی حالت میں منہ پہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن شریف زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے وضو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن ناپاک لوگ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت میرا دوست صلح کلی ہے اور میں اسی کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں، روزہ افطاری ساتھ ہی کرتا ہوں، میں گلف میں ہوں، آپ جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھائیے، سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، ہمارے اس سیشن سے ان کو جوڑیے، انشاءاللہ اسے اللہ نے چاہے تو ہدایت ضرور دے دے گا، اور آپ دین کی نیت سے، سمجھانے کی نیت سے آپ ان کو بتاتے رہیے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ اس سے پرہیز کریے، اس سے دور رہیے۔ اگر بغداد جانے کا ویزا ملا تو امی ابو جانے کی اجازت دے دیں، بلکہ ابھی تک میری امی ابو کہیں نہیں گئے ہیں، نہ انہیں میرا عمرہ کرانا، حج کرانا، آئم بغداد جا سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر آپ کے ماں باپ حج عمرہ کے لیے نہیں گئے ہیں اور بغداد جانے کے آپ کے گھر والے آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ کہ آپ کے ماں باپ کو جہاں تک ہو سکے آپ عمرہ کرانے کی کوشش کیجیے تاکہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جو بوڑھا آدمی کمزوری یا بیماری کے سبب فدیہ دیتے تھے، اب صحت یاب ہو گیا ہے تو روزے کی قضا ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں شہروز صاحب، اگر کوئی ضعیف یا کوئی بھی بیمار جس نے فدیہ دے دیا لیکن اب وہ پھر سے صحت مند ہو گیا ہے تو اب فدیہ وہ کام نہیں دے گا، اب اس کو قضا اس کی کرنی لازم ہوگی۔ عورتوں کی تراویح کا طریقہ کیا بتائیں؟ جو مرد کا طریقہ ہے سیم وہی طریقہ عورتوں کا بھی ہے۔ حضرت فطرہ ابھی بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں ابھی بھی دے سکتے ہو، بلکہ عید سے پہلے کبھی بھی آپ دے سکتے ہو۔ حضرت کون سے سورہ منسوخ کیا گیا ہے؟ آپ جو ہے نا امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہی ناسخ و منسوخ آپ پڑھیے، آپ کو پوری تفصیل اس میں مل جائے گی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کا حکم منسوخ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو سورہ طلاق ابھی قرآن پاک میں ہے نا وہ ابھی 2 صفحے پر ہیں، لیکن جب شروعات میں وہ اتری تھی تو سورہ بقرہ سے بڑی سورت تھی، اتنے احکامات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احکامات کو اسی وقت تک کے رکھا تھا، پھر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو وہ آپ کتاب پڑھیے، ملا جیون احمد کی تفسیرات احمدیہ آپ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت میں گلف میں ہوں، روم میں 2 ہندو بھی ساتھ میں رہتے ہیں، افطاری کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، کرنے دیجئے، سب کو سمجھائیے، مل جل کر کے رہیے، اختلاف مت کیجیے۔ تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی تجدید نکاح کرنا چاہتا ہے تو بیوی رہے سامنے، وہ رہے اور 2 لوگ جو ہے نا گواہ رہے، یہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دے، یہی خطبہ ہو گیا۔ الحمدللہ آگے اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دے، حضور پر درود شریف پڑھ دے اور اس کے بعد بیٹھ جائے خود ہی، اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہے کہ میں مہر کی رقم، میں 2500 مہر کے بدلے 2 گواہ کی موجودگی میں تم کو اپنی نکاح میں لیتا ہوں، کیا تم کو قبول ہے؟ بیوی کہتے مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں تجدید نکاح۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا تھا؟ جیسے کہ امام حنفی یا امام جو ہے طریقے سے؟ جی ہاں یہی طریقہ تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، یا امام شافعی پڑھتے تھے، یا امام مالک، یا چاروں طریقے تھے، لیکن کیا ہوا آخری جو طریقہ تھا وہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں نے بیان کیا ہے
کہ سنت سے سب سے زیادہ قریب جس امام کا مسلک ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بیٹھنے سے پیٹ دبا اور پانی حلق میں آ گیا، پورا منہ نہیں آیا ہے، پھر واپس اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ۔ دیکھیے اگر گلے کے اندر ہی آیا ہوا ہے، گلے سے گلے کے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ حلق سے آیا اور یہاں منہ میں آیا تو آپ پر لازم ہے کہ اس کے پھینک دیں، لیکن منہ میں آنے کے بعد پھر آپ نے اندر ڈال لیا تو اسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی آپ اس دن کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، پورے دن آپ جو ہے روزے کی طرح ہی گزاریں گے، بعد میں اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ حضرت تراویح کسی وجہ سے ایک دن کی چھوٹ جائے تو کیا کرے؟ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، معاف ہے۔ روزے کی حالت میں ناپاکی بھل لے سکتے ہیں؟ ناپاکی بھل لے سکتے ہیں؟ سوال صحیح سے کرو۔ حضرت فدیہ کتنا دینا چاہیے اور کن لوگوں کو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے انہی لوگوں کو فدیہ دینا چاہیے، اور فدیہ جو ہے نا 2 کلو 47 گرام کے قریب گیہوں کا بھاؤ جو ہے نا نکال کر کے دے دینا چاہیے۔ جب ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیجئے۔ کسی کی عادت ہے سگریٹ پینے کی اور اس سے روزے میں طلب لگتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا روزہ چلا جائے گا، پھر روزے کی وہ قضا کرنی پڑے گا۔ جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں رمضان میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قضا بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ دیوار سے ٹیکا لے کر یا لیٹ کر وظیفہ کر سکتے ہیں تسبیح سے؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ باادب بیٹھے رہے تو بہتر ہے۔ حضرت تصویر کھنچانا بلا وجہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ آن لائن نکاح کیسا؟ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ لڑکی جو ہے نا قاضی صاحب کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور وہ وکیل لڑکے کے پاس آئے 2 گواہ کی موجودگی میں، اور وہ جو ہے نا وہ نکاح کر دے تو ہو جائے گا۔ لیکن وہ آن لائن ہی وہ قاضی صاحب وہیں سے نہ کہے، بلکہ وہ لڑکے کے پاس آئے گا تب، یہ دھیان رکھیے گا۔ حضرت 4 رکعت نماز میں چاروں قل سورے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہتر طریقہ ہے کہ چاروں قل 4 رکعت نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کا مطلب یعنی پھر سے نیا نکاح کرنا۔ حضرت حالہ کسے کرنا چاہیے اور اس کے اصول کیا ہے؟ پیسے پلیز عنایت عطا فرمائیں۔ حلالہ، دیکھیے حلالہ جو ہوتا ہے وہ اس طور پر ہوتا ہے ہماری شریعت میں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے تو وہ عورت اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ عورت پہلے عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد یعنی 3 خون آتے ہیں عورتوں کو 3 مہینے میں، تو 3 خون جو آتے ہیں وہ 3 خون گزار لے، اس کے بعد وہ عورت پاک ہو گئی۔ اب وہ اس مرد کو چھوڑ کر جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، اس مرد کو چھوڑ کر وہ دنیا کے کسی بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ وہ کسی مرد سے شادی کر لے اور وہ مرد جو ہے اپنی مرضی سے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد وہ چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ اب یہ عورت عدت پھر سے گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت جو ہے پہلے والے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے۔ تو اسی بیچ میں اسی کو کہا جاتا ہے حلالہ کرنا، یعنی کسی مرد سے نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد وہ جو ہے نا اس کے ساتھ وقت گزارے، اور وقت گزارنے کے بعد جو ہے وقت گزارنے کے بعد وہ طلاق دے دے، پھر طلاق کے بعد وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ پھر پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے حلالہ کا طریقہ۔ رمضان سے
الگ سوال، مدینہ شریف جائے تو کیسے ادب و آداب ہونا چاہیے، اور کوئی بک یا ویڈیو جس سے ہم پتہ چل سکے کہ کیسے وقت گزارنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کے لیے آپ قاری رضوان صاحب کی ایپیسوڈ آپ سنیے یوٹیوب پر جا کر کے، حج عمرہ کیسے کرے، مدینہ کے آداب، اب مدینہ کے آداب ڈال کر کے دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ مالک نصاب اگر نہ ہو تو فطرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، مالک نصاب نہ ہو تو فطرہ نہیں دے سکتے، لیکن کسی نے دے دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ نفلی مانا جائے گا، اس پر واجب نہیں۔ حضرت قرآن شریف میں زبر زیر پیش شروع سے ہے؟ نہیں، شروع سے نہیں ہے، بلکہ زبر زیر پیش جو ہے نا یہ حجاج بن یوسف کے دور سے زبر زیر پیش کی شروعات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقطے وغیرہ اور نحوی گرامر وغیرہ آپ نے شروع کیے ہیں ابو الاسود دوئلی کے ذریعے سے۔ حضرت درود ابراہیم کے بعد ہم نماز میں سلام پھیر سکتے ہیں؟ ہاں پھیر سکتے ہیں، لیکن دعائے معصورہ پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن پھیر سکتے ہیں۔ کیا ہر ایک مسلمان کو تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ جی، سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تہجد میں کون سی تسبیح پڑھنا ہے؟ تہجد میں جو تسبیح نارمل ہے اور جو صورت ہے وہی پڑھنی چاہیے، الگ سے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت میں دین کی بات سمجھایا ہوں تو سب لوگ میرے کو اگر سمجھاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا ہوں اس لیے، تو آپ جو ہے نا قرآن شریف مجھ سے پڑھ لیجئے نا، میں زوم ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، اور میں آئی ڈی آپ کو دے دیتا ہوں، پاسورڈ دے دیتا ہوں، آپ 12 بجے دوپہر میں صبح روزانہ آپ 12 بجے جوائنٹ ہو جاؤ، انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، آپ سیکھ جائیں گے۔ یا جن کو بھی سیکھنا ہے تو صرف رمضان تک کے لیے ابھی ہے، 10 دن اور ہے، انشاءاللہ کچھ صورتیں آپ کو زبانی مخرج کے ساتھ سکھا دوں گا، تو آپ جو ہے نماز وغیرہ کم سے کم صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو بھی سیکھنا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکے، میرا نمبر میں آخر میں دے دوں گا۔ حضرت امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ظہر اور عصر 3-4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ خاموش رہیں۔ دیکھیں امام کی اقتداء میں چاہے زور سے امام قرأت کرتا ہو یا آہستہ قرأت کرتا ہو، ہم کو چپ چاپ ہی رہنا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ دھیان میں رکھیے۔ حضرت ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایئر ٹکٹ بھول گئے تو کیا کرے؟ ایئر رکعت بھول گئے، آخری رکعت بھول گئے تو کیا کرے؟ آخری رکعت بھول گئے اور پہلی بار ہوا ہے تو نماز توڑ کر کے پڑھے، اور اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو غالب گمان کرے کہ آپ کی کتنی رکعت ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا آخر میں سجدے سے ہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ حضرت ہماری کمپنی میں کورونا وائرس نکل رہا ہے، ہمارا کام بڑا ڈینجر ہے، کسٹمر سے بات کرنا، پیسہ لینا دینا، کام کمپنی لاک ڈاؤن میں نہیں کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ احتیاط کریے، روزانہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھیے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ محفوظ رہو گے۔ حضرت گھر اور ہم سب کی اور سب گھر اور پریشانی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، سب کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ کیا دین کے جو 5 ارکان وضو صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 ہیں فرض تھی؟ جی 4 فرض تھی، 4 فرض اور 5واں تو وہ خود رسول بن کر کے آئے تھے نا۔ فطرہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ دینے والے کو فطرہ دے سکتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں، زکوٰۃ دینے والے کو نہیں، زکوٰۃ لینے والے کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو لوگ لینے کے قابل ہیں انہیں کو فطرہ بھی دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں کیا؟ بحالت مجبوری روزے کی حالت میں سینیٹائزر یوز کرنے کی اجازت دی ہے علماء نے، آپ کیجئے، آپ کے لیے خاص طور ہے، آپ اس کمپنی میں ہیں تو۔ حضرت کسی نے سونے پر زکوٰۃ نکال دیا ہے جبکہ سال نہیں گزرا تھا لیکن ادا کیا، تو اب کیا پھر سے نکالنا ہے؟
ادا کر دیا تو ختم ہوگی بات، اب اس کو الگ سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے. ایکسٹرا پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی 6 مہینے ہوئے اور 6 مہینے کے بعد ہماری زکوٰۃ نکلے گی اور ابھی آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ 6 مہینے کے بعد پھر ڈبل سے نکالنا نہیں پڑے گا آپ کو. حضرت کسی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی، پھر اجتماع کے لیے دوسری مسجد میں جانا تھا اور وہاں جماعت پھر مل گئی تو کس نیت سے کون سی نیت کرنی ہوگی؟ وہ نماز اگر آپ جا کر کے پھر سے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو جماعت میں آپ نفل ہو جائے گی، وہ آپ کی نماز آپ جماعت میں شامل ہو جائے گی تو وہ نماز آپ کی نفل ہوگی اور جماعت کا ثواب آپ کو ملے گا. حضرت جو ٹک ٹاک سے پیسہ کماتے ہیں کیا اس پیسے کو دین کا کام میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں. ٹک ٹاک پہ سب بے حیائی واہیات چیزیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا پیسہ لگانا درست نہیں ہے. مذکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، بہت زیادہ ذکر کرنے والے کو. میری امی بہت پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانی مصیبت تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری مرادیں پوری فرمائے، اللہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ عطا فرمائے. اس کے بعد سوال آیا تنہائی میں نماز پڑھے تو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مکمل کر کے موت کے اوپر بخش سکتے ہیں کیا رمضان کے وقت؟ ہاں، مردے کے لیے آپ قرآن پڑھ کر کے بخش سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں سید ہوں، میرا سیٹھ 24 ہے، میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے اپنے زکوٰۃ میں سے دیا ہے، کیا میں وہ پیسے لے سکتا ہوں؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم سیدوں کے لیے حرام ہے، وہ نہیں لے سکتے آپ. بچیے. حضرت کرونا وائرس کی جو دعا آپ نے پڑھی اس کو شارٹ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں پلیز. آپ جو ہے نا مولانا شاکر نوری ڈالیے اور کرونا کی دعا، تو انشاءاللہ مولانا شاکر نوری نام سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے نام سے ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کو مل جائے گی. آپ وہاں سے دیکھ لیجیے، بنا ہوا یوٹیوب پر موجود ہے، SDI چینل پر آپ کو مل جائے گا. حضرت سنت نماز میں سنت موقدہ کہنا ضروری ہے؟ نہیں، سنت نماز میں موقدہ کہنا ضروری نہیں ہے. فرض نماز میں فرض کہنا ضروری ہے اور واجب نماز میں واجب کہنا ضروری ہے. ہم اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ درود پورے دن کتنے ہوئے یا جتنا ہو سکے پڑھ لیں، گننا ضروری تو نہیں ہے نا. درود بخشوا سکتے ہیں کسی مرحوم کے لیے، ہاں آپ چاہے تو گن بھی سکتے ہیں، چاہے تو نہیں بھی گن سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ نے درود پڑھا ہے وہ اپنے مرحومین کے نام سے وہ سب بخش بھی سکتے ہیں، یعنی اس کا ثواب جو ہے نا آپ اس مرحوم کو دے بھی سکتے ہیں. حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے، ان کو ابھی فٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بھائی کو اس مرض سے شفاء کاملہ عاجلہ دے، اور ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اس بچے کو ہمیشہ کے لیے شفاء کلی عطا فرما دے، صحت و تندرستی دے. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا. حضرت تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی ہاں، تہجد کے لیے ایک نیند سونا ضروری ہے. زکوٰۃ کا کچھ پیسہ رکا کر رکھ سکتے ہیں بعد میں دینے کے لیے؟ پتہ نہیں ابھی اور کتنا دن لاک ڈاؤن چلے. دیکھیے اصل یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ضرورت مند کی ضرورت کو دے دیں. اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو فوراً زکوٰۃ نکالنی ہوگی. آپ جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن کا انتظار نہ کریں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. تو آپ اس کے ڈر کی وجہ سے آپ پیسے روک کر مت رکھیے بلکہ زکوٰۃ نکال دیجئے. اللہ نے چاہا تو غیب سے ضرور آپ کی مدد فرما دے گا. آج کل ٹک ٹاک پر زیادہ تر مسلمان بناتے ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان سے زیادہ بے حیا، مسلمان سے زیادہ بے غیرت الا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کر کون ہے؟ ہر جگہ مار کھانا، ہر جگہ ذلیل ہونا، ہر جگہ گالی سننا، ہر جگہ ڈانٹی سننا، اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کو پریشان کرنا، یہ تو مسلمانوں کی عادت ہے. کچھ مسلمان کو چھوڑ کر کے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ اچھے مسلمان بھائی بہنیں موجود ہیں،
لیکن اکثر جو ہے نا ہمارے یہاں ٹپوری، ڈاکو اور لفنگے اور بد چلن، بد کردار، بد زبان، یہی سب تو ہے دادا گیری کرنے میں آگے، اور یہی سب تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں۔ بھائی مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو میرے گھر والے منع کر رہے ہیں، تو گھر والے اگر منع کر رہے ہیں تو آپ نہ بیٹھیے، ماں باپ منع کر رہے ہیں تو مت بیٹھیے۔ حضرت اعتکاف میں گھر میں کرے تو پردہ گھر والوں سے بھی پردہ کرنا ہوگا کیا؟ امی، باجی، بھابھی سے بھی؟ نہیں، گھر میں آپ اعتکاف نہیں کر سکتے ہو بابو۔ مفتیان کرام نے اس چیز کے بارے میں، لاک ڈاؤن کے بارے میں سختی سے منع کر دیا ہے کہ اعتکاف، سنت اعتکاف صرف مسجد میں ہی کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک نے بھی کر لیا اعتکاف تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں مرید ہو گیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مرید ہو گئے؟ آپ ان سے ڈائریکٹلی مرید ہو جائیے گا نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ایک شخص جو 160 کمی جا کر جاب کرتا ہے، فرائیڈے کو اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، پھر منڈے کو جاتا ہے، تو کیا وہ وہاں فرض نماز پوری پڑھے؟ 160 کلو نہیں، وہاں پوری نماز نہیں پڑھے گا، وہاں جو ہے نا وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اگر امام وہاں کے امام کے ساتھ جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ جو ہے پوری پڑھے گا، لیکن تنہا پڑھتا ہے تو قصر ہی کرے گا، یعنی ظہر میں صرف 2، عصر میں 2، عشاء میں 2 فرض، بقیہ وقت ہے تو پوری نماز، سنت 4 پڑھے، نفل پوری پڑھے، وتر تو 3 پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کیا بلی کے لیے دعا کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے؟ بلی کے لیے؟ ارے مسلمان کے لیے پہلے دعا کرو، بلی کو تو خوشی اللہ رکھے گا۔ مردے کے لیے قرآن کس طرح بخشا سکتے ہیں، اس کا طریقہ بتائیے۔ مردے کے لیے میں کتنی بار بتا چکا ہوں، میری ویڈیو ہے فاتحہ کا آسان طریقہ، مردوں کو کیسے بخشا جائے، اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ آپ SDI ماہم یوٹیوب چینل پر جائیے اور وہاں سے آپ دیکھ لیجئے، آسان طریقہ پورا دعا کر کے میں بتایا ہوں۔ حضرت لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن جب سے ہوا ہے تب سے گھر میں ہوں اور کافی الجھن میں رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اس وقت سب کو ٹینشن ہے بابو گھر میں رہنے کی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر سے رہو، درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ حضرت انوسار بھارت میں کوئی مسلمان شرابی جواری شیر اگر انتقال کرے تو اس سے بھی سوال جواب، اگر مسلمان ہے کوئی شراب یا کچھ بھی پیتا ہو، ایمان کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا۔ جو درود ہم پڑھیں گے اپنے نبی پر تو کیا بخشوات دیں تو مرحوم کے لیے اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا، اب پڑھنے والے کو نبی پر پہنچ جائے گا نا انشاءاللہ؟ جی، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی، گھر والوں کو ثواب۔ میں ایک لڑکے کو بولا کہ ٹائم ٹیبل سے زیادہ ٹائم تک نہیں کر سکتے ہیں، تو اس نے گوگل سے ٹائم نکال کر بولا کہ یہ شیعہ ہے، 15 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، تو مسجد نام بھی دارالعلوم حنفی رجوی لکھا تھا، تو یہ سب کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت 20 دن تک حیض چل رہا ہے، علاج بتائیں۔ 20 دن تک کے حیض نہیں ہوتا ہے، جتنے دن ہمیشہ کی عادت ہوتی ہے اتنے دن، یا کسی کو اگر ہمیشہ 20 دن آتا ہے تو اس میں 10 دن حیض کا مانا جائے گا اور 10 دن جو ہے نا اس کو بیماری کا مانا جائے گا، تو 10 دن میں تو شوہر قریب نہیں ہو سکتا ہے، بقیہ 10 دن میں قریب ہو سکتا ہے وہ بیماری کے خون میں، لیکن بچنا چاہیے تاکہ ان کا خیال رکھے۔ بس اب سوال نہ کریے، بہت سوال ہو گیا۔ سر نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اچھی لڑکی نہیں مل رہی ہے، اللہ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی لڑکی ضرور عطا فرمائے گا۔ مرید کیوں، بس اب سوال مت کریے، مرید کیوں ہوتے ہیں اور مرید ہونا کیا ضروری ہے، حوالے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دوستوں میں بولنے میں، جی مرید ہونے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت جو ہے نا وہ پیر صاحب آپ کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تھا، یہ بہت بڑے کیا تھے، مناظر تھے، تو شیطان جو ہے نا ان کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد جو ہے
ان سے سوال کرنے لگا کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے، تو آپ نے کہا ایک ہے، تو اس نے دلیل کاٹ دی۔ 360 دلیلیں ایک اللہ ہونے پر دی، لیکن شیطان نے سب کو انکار کر دیا۔ تو آپ کے پیر و مرشد کسی اور دوسرے علاقے پر تھے، دوسری جگہ وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے وہیں سے فرمایا کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہیں دور سے جو ان کے پیر تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے ہو کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ جیسے ہی کہا تو ان کی روح پرواز ہو گئی۔ یعنی مرید ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت ہماری ایمان کی حفاظت کروا دیتے ہیں، اس لیے مرید ہونا چاہیے، بہتر طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر غسل کو فرض کر لیا تو اس سے وہ ناپاک بھی ہوگا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ کل آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال جواب۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہماری پریشانی، مصیبت، تکلیفوں کو دور فرمائے، ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے، غیب سے ہماری مدد فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور علم لدنی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو خوش رکھے، ہمارے گھر والوں کو خوش رکھے، ہمارے ماں باپ کو خوش رکھے، ہمارے اہل و عیال کو خوش رکھے۔ جتنے بچے بچیاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے دعا کی درخواست کی اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کے نیک جائز تمناؤں کو پائے تک مل تک پہنچا۔ یا اللہ سب پر کرم کی بارش نازل فرما، رحم کی بارش نازل فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب پر اپنا فضل خاص عطا فرما۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے مولا ہم سب کو ایک دوسرے غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما، بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار مدینے میں میرے مولا رمضان میں مدینہ نصیب فرما، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جس کی جو پریشانی ہو، جو تکلیف ہو، یا اللہ ان کی تکلیف پریشانی کو دور فرما۔ ہم سب کو علم نافع، علم لدنی عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم خاص فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم تو اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جن بچے اور بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، جن کا رشتہ نہیں ہے میرے مولا ان کے لیے رشتے کا انتظام فرما۔ یا اللہ سب پر کرم فرما، جو قرض میں ڈوبے انہیں قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش و زینت فرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو واٹس ایپ لنک بھی دے دی گئی ہے، میرا نمبر بھی آپ کو اس میں دے دیا گیا ہے۔ آپ جو ہیں جن لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ سیکھنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ و فی امان الرسول۔